مصطفیٰ ہیں ان کے رشتے ان کے ماں باپ طے کرتے ہیں۔ گویا میرے آقا نے یہ بتایا کہ جو شریف ہوتے راستوں پہ ان کے رشتے طے نہیں ہوتے، ان کے گھر کے بزرگ اور بڑے لوگ جو ہے رشتہ طے فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اس وقت میرے چچا جناب ابو طالب موجود ہے، آپ سے پھر بات کی گئی اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح فرمانے کے بعد اللہ اکبر، خدیجۃ الکبریٰ اتنی بڑی ملکہ تھی کہ مکے کے بڑے بڑے جو رئیس تھے، مالدار تھے، وہ آپ کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا اور کہنے لگے محمد نے اس لیے نکاح کیا تاکہ اس کی پوری پراپرٹی ہڑپ لے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے جو ہے تمام کو دعوت دے کے بلایا اور دعوت دینے کے بعد کہا میری جتنی بھی جو ہے مال و دولت پراپرٹی ہے میں نے تمام محمد کو دے دیا اور میں خود بھی ان کی غلامی میں آ چکی ہوں۔ اس کے بعد جب یہ تمام آپ کو دے دیا، اللہ کے رسول نے وہ پوری دولت دین اسلام پہ خرچ کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جتنی تعریف کی جائے اور ان کے جتنے احسانات گنائے جائے کم ہوگا۔ اللہ نے بے شمار آپ کو شان عطا فرمائی، یہاں تک کہ مشکات شریف میں ملتا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کی شان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار جو ہے جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آپ کے پاس برتن لے کر آ رہی ہے، جب وہ برتن لے کر کھانا پکا ہوا آپ کے پاس لے کر آئے تو اس سے اللہ کا بھی سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا، یعنی خدیجہ وہ جسے اللہ اور جبریل سلام بھیجتے ہیں، ہمارا سلام کہنا اور سلام کے ساتھ اسے اس بات کی خوشخبری دے دینا کہ جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے دین کے لیے، آپ کی ذات پہ جو خرچ کیا، آپ کے قدموں پہ اپنی دولت لگا دی، اللہ نے اس کا بدلہ اسے یہ عطا فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے انہیں کہہ دو کہ اللہ نے جنت میں انہیں موتیوں کا ایک محل عطا کیا اور ایسا محل عطا کیا کہ جس کے آس پاس کوئی شور و گل نہیں ہوگا، یہ اس کا بدلہ ہے جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ رہ کے جو سہا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنتی، اور آقا نے ایک دن 4 رکیلیں کھینچی، صحابہ سے کہا اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں عورتوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہوں گی، سب سے پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی، دوسرے نمبر پہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تیسرے پہ حضرت آسیہ ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ جو ہے مریم بنت عمران کا۔ حضرت فاطمہ کو اکثر لوگ جو ہے پہلے نمبر پہ بیان کرتے، بہرکیف جو بھی ہو، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ کا نام جو ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے اور یقیناً ماں کا مرتبہ ہمیشہ جو ہے افضل ہوا کرتا ہے۔ تو جنتی عورتوں میں جو سب سے افضل ہوں گی ان میں میرے آقا نے ان کا بھی نام گنایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے ایک دن خواہش ظاہر فرمائی کہ یا رسول اللہ میں جنت کا کوئی پھل کھانا چاہتی ہوں۔ اتنا عرض کرنا تھا، جبریل امین جنت کا انگور لے کر آتے ہیں اور جنت کا انگور جو ہے خدیجۃ الکبریٰ کو دنیا میں کھلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر قدم پہ مصطفیٰ جان رحمت کا آپ نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب اعلان نبوت آپ نے فرمانا تھا، جب پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی تو وحی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب وہ نازل ہوتی تھی اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا اور اس کی حرارت اتنی ہوتی تھی کہ اللہ اکبر، جیسے کہ قرآن شریف میں ملتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ تو سوچے قلب مصطفیٰ نے، اللہ کے رسول کے دل نے جس کا بوجھ اٹھایا ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، لیکن سرکار کے دل پہ کپی تالی ہو گئی اور فوراً جب آئے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس عرض کرتے ہیں زملونی یا خدیجہ، مجھے کچھ اڑاؤ کچھ اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ اس کے بعد آپ نے بتایا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فوراً خدیجۃ الکبریٰ جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور اس کے بعد جب بات چیت ہوئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے خدیجہ، یہ جو فرشتے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے یہ فرشتہ اس سے پہلے اور نبیوں پر بھی آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے، تیرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ تو نبی آخری زمان کی بیوی بنی اور اتنا سن لے کہ یہ بہت بزرگ اور آگے چل کے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، ان کی قوم جو ہے انہیں مکہ سے نکال دیں گی، اگر میں اس وقت حیات رہا میں ضرور ان کی مدد فرماؤں گا۔ جب خدیجۃ الکبریٰ کو اب تک کہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کو جو ہے نبوت ملنی ہے، لیکن جس وقت اب یہ حالات پیدا ہوئے خدیجۃ الکبریٰ نے اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے شب و روز کو اچھے سے گزارا، دن رات محنت کرتے رہی، دن رات مشقتیں اٹھاتے رہی، یہاں تک کہ جس کے پیچھے جو ہے ہزاروں نوکر اور گودباندیاں اور خادمائیں رہتی تھی، آج وہ خود گھر کا کام کرتی ہے، میرے آقا کے کپڑے دھوتی ہے، آقا کی خدمت کرتی ہے، سب کچھ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا، یہاں تک کہ کفار مکہ جب آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، کبھی آپ جو پتھروں کی بارش کرتے تھے، کبھی آپ کو تکالیف دیتے تھے، جب آپ لوٹ کے گھر پہ آتے تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو تسلی دیتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں کہتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں
مصطفیٰ